الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز المحترم عزیز طلبہ محترم مقام حاضرین مجلس حصول برکت کے لیے فقیر عقیل نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان میں پہلے پارے کی آخری آیات میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے تو ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آپ کو گزشتہ کے عنوانات یاد ہو پہلے تو ہم نے شرائط نماز پر گفتگو کی طہارت پر گفتگو کی اور اس کے بعد ستر عورت یعنی جب آدمی نماز پڑھے تو کن کن اعضاء کا چھپانا ضروری خواتین اور مرد میں کیا فرق ہے اسے ہم نے بتایا پانی کی شرطیں بتائیں کہ پانی میں کیا شرائط ہونی چاہیے جس سے وضو بھی ہو جائے اور غسل بھی ہو جائے اس کے بعد اچانک سلسلہ نکلے گا ستمبر کے مہینے تو اس میں 7 ستمبر کو چونکہ قادیانیوں کو لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے ختم نبوت کا مسئلہ اور قادیانیت کا مسئلہ اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ انگریزوں نے اس کو نبی بنایا کیسے اس کو تحفظ دیا کیسے اس درخت کی آبیاری کی اس سے پہلے وہ کیا تھا اس کو ہم نے تفصیل سے بتایا ختم نبوت اور توہین رسالت کا مسئلہ ہمارے یہاں اتنا حساس ہے کہ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا
یا حضور کی شان میں گستاخی کی، اس کو اس زمانے کے بادشاہوں نے اور عوام نے اس کو زندہ نہیں چھوڑا اور اس کو مار دیا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مرزائی یہ دعوے دار ہیں کہ ہماری تعداد دنیا میں 1 کروڑ، تو مرزا کے زمانے میں کوئی ممتاز قادری اگر ہو گیا ہوتا اور اس کا قلع کما ہو گیا ہوتا تو آج یہ مخلوق اتنی نہیں بڑھتی۔ اب اسی سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت عرض کرتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے یہاں اتنا حساس ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرمایا، جو صحیح ستہ میں کئی جگہ آپ کا دن ملے گی، لا نبی بعدی، اور ایک جگہ لا نبوت بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی نبوت، اور اب کوئی کتاب بھی نہیں آئی گی ہدایت کے لیے۔ اور یہ جو احمقانہ حرکت مرزا نے کی ہے وہ یہ کہ میں نبوت کا دعویٰ، تشریع نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں شریعت والا نبی، حضور علیہ السلام سے فیض لے کر حضور کی اطاعت کر کے کوئی آدمی نبی بن سکتا، تو حضور سے فیض لے کر یا حضور کی اطاعت کر کے کوئی نبی بنتا تو وہ کون ہے؟ وہ بھی ترمذی شریف حدیث میں موجود ہے، اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی اس لیے اب کوئی نبی نہیں۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ وہاں کا نگراں بنا کر کے چھوڑا، فرما کر تم رہو میرے پیچھے، تم تمام یہاں تو وہ دیکھتے رہو۔ حضرت علی نے کہا حضور کیا آپ مجھے بال بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام، ہاں یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں صاف موجود۔ قادیانی اس کا ذکر کر کے اپنی نبوت پر استدلال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو عمر ابن خطاب، لیکن کوئی نبی نہیں۔ اس طرح کسی بھی دور میں کسی نے اعلان نبوت کیا تو مسلمانوں نے اس کو زندہ نہیں چھوڑا، چاہے کتنا ہی نقصان۔ جیسے جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، مسلمان 10,000 تھے اور اس کا لشکر 1,00,000 کے قریب تھا، اور وہ اتنے مضبوط تھے مسلمہ کذاب کے ماننے والے کہ بڑے بڑے جیوٹ دلیر جو میدان کے دھنی کہلاتے تھے صحابہ، ان کو پیچھے دھکیل کر خواتین کے خیموں تک پہنچ گئے، اتنی زبردست جنگ ہوئی۔ لیکن ان میں کے جو بالغ النظر سے ان کا نہیں، ہمیں خواتین کو نہیں مارنا، ہمیں تو انہیں مارنا ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے، اس لیے خواتین بچ گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان 10,000 صحابہ میں ابتدائی اسلامی دور تھا، 700 صحابہ کرام جو بڑے اونچے حافظ تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ہم کسی اور موقع میں بیان کریں گے کہ اگر اس طریقے سے جنگیں ہوتی رہیں اور یہ شہید ہوتے رہے صحابہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سمجھنے میں کچھ لوگوں کو گڑبڑ ہو جائے۔ کیا کیا جائے؟ کہا قرآن کو بالاستعار اس کو آپ جمع کریں۔ یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، فرمایا جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا وہ کام کرنے کو مجھے کہتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور اس کام میں اگر بھلائی ہے، اچھائی ہے تو اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے قرآن مجید فرقان حمید کے بہت بڑے مفسر اور عالم صحابہ کرام میں ان کا بہت بڑا درجہ زید ابن ثابت، ان کو یہ کام دیا کہ آپ مختلف صحابہ کرام کو بلائیں، جو جو ان کے پاس آیتیں ہیں ان کو نقل کریں۔
زید ابن ثابت بڑے ذمہ دار قسم کے آدمی تھے. جو جملہ انہوں نے کہا اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے ذمہ داری سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. فرمایا یا امیر المومنین، اگر آپ مجھ سے یہ کہتے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر رکھ دو تو یہ کام آسان تھا، یہ کام اس سے بھی مشکل ہے. اب کیا ہوا؟ جو صحابہ کرام پاس قرآن تھا وہ سب پیش ہوئے، سب نے اپنی آیتیں لکھوائیں کہ فلاں موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ یاد رکھیے جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کو حضور علیہ السلام نے ترتیب دلوایا. شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں مرتب نہیں ہوا بلکہ صحابہ کرام کے زمانے مرتب ہوا، اور معاذ اللہ کہتے ہیں 10 پارے تو بکری کھا گئی. اب ان کی بکری نے کھائی ہوگی، ہمارا قرآن مجید تو آج تک محفوظ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. تو جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وہ کیسے ضائع ہو سکتی؟ پھر کئی اس کے بعد ادوار آئے. جب قرآن جمع ہوا اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا. ہرن کی جھلی کو دباوت کر کے اس کا کاغذ بنایا جاتا. چنانچہ ہرن کی جھلی پر لکھا گیا، اور اس نسخے کو مفسرین کہتے یعنی اصل. سب سے پہلے یہ جمع ہوا اس کے لیے فرمایا کہ یہ اصل ہے، اس کو محفوظ کر لیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، یہ ان کو دیا گیا کہ یہ آپ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ نسخہ اٹھا کر دیکھ لیا جاتا. بتقاضا بشریت کوئی بھول کسی سے ہوتی وہ دیکھا جاتا. اور اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو ترتیب دلوایا، بعض حضرات اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی پہلے اس میں سورہ فاتحہ ہے، حالانکہ عقل کے اعتبار سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت یہ ہے. تو آیتوں کے اعتبار سے اس کو نزول کے اعتبار سے ترتیب نہیں دیا گیا. جب آیت نازل ہوتی تو حضور خود فرماتے اسے سورہ بقرہ میں لکھ لو، وہ سورہ بقرہ میں لکھ دیا جاتا. فرمایا اسے آل عمران میں لکھ دو، آل عمران میں اس کو لکھ دیا جاتا. یہ ترتیب یہ خود نبی کریم علیہ السلام. ورنہ مجھے بتائیے جو صحابہ کرام حافظ تھے تو انہوں نے حفظ کیسے کیا ہوگا؟ یعنی اسی طرح حفظ کیا انہوں نے جیسے کہ موجودہ قرآن مجید فرقان حمید میں. اور ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس کو کسی مناسب موقع پر زیر بحث لائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں ضرورت پڑی کہ دوبارہ قرآن مجید جمع ہوا اور تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا؟ یہ بالکل ٹھیک. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے 7-8 نسخے اس کے تیار کیے. جو بلاد آزاد ہوئے وہاں انہوں نے وہ قرآن مجید کا نسخہ بھی بھیجا اور 2 قاری اس کے ساتھ بھیجے. جب بھی وہاں قرات میں اختلاف ہو تو وہ قاری تلاوت کر کے بتائیں کہ اس آیت کا لب و لہجہ یہ ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی نے سر انجام دیا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن جمع کرنے کے بعد صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا. تمام صحابہ کرام نے اس کی توثیق کی کہ بالکل یہ صحیح ہے. بہت بحث اور ابحاث کے بعد یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا. جس کے پاس آئے تھے اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک گواہ لے کر آئے. ان کی گواہی سے پھر یہ آیت لکھی جائے گی. وہ گواہ لاتے اپنے ساتھ کہ جی ہم دونوں فلاں موقع پہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، ہم اس کے گواہ. چنانچہ جو مدعی ہوتا اس کی بھی سنی جاتی اور اس پر جو دلیل پیش کرتا ہے یعنی گواہ کی صورت میں ان کی سن کر پھر اس کے بعد وہ آیت جو ہے وہ اس نسخے میں لکھی جاتی. یہ دوسری بار قرآن مجید فرقان حمید جمع ہوا جس کو شیعہ حضرات بیاض عثمانی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ بیاض عثمانی کہنا تو احمقانہ حرکت.
یہ تو ایک دوسرا عنوان تھا. ہم نے کہا کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے ہمارے یہاں، یاد رکھیے کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے معاذ اللہ، اور کوئی مسلمان اس سے کہے اچھا آپ نبی ہیں، یہ بتائیے ہمارے نبی نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور انگلیوں سے پانی بہا دیا، آپ کچھ کمال بتائیے. تو علماء نے لکھا کہ نبی، جھوٹے نبی سے نشانی مانگنے والا بھی کافر ہو جائے. بھائی یہ نبوت نہیں تو نشانی کائے کی مانگ رہے، کیوں نشانی طلب کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کوئی تردد ہے آپ کہتی رہیں. اگر وہ کوئی الٹا سیدھا کمال دکھا دے تو کیا کریں گے پھر آپ کا ایمان تو متزلزل ہو جائے گا یا نہیں؟ جس کو کہتے ہیں استدراج. ایک تو ہے نا قدرت کا کرشمہ، اور ایک ہے نبی کا معجزہ، اور ایک ہے ولی کی کرامت، اور ایک ہے استدراج یعنی کرنے والا مسلمان نہ ہو، متقی پرہیزگار نہ ہو، مگر ایسا کمال کر دکھائے آپ کی عقل دنگ ہو جائے، جو عادت کے خلاف ہو تو آپ کا ایمان تو متزلزل ہو جائے. جیسے آپ نے دیکھا، اب تو خیر یہ ماشاءاللہ کم ہو گیا، ورنہ وہ گلی گلی جادوگر گھومتے تھے اور مجمع لگا کر کے بھیک مانگتے تھے. ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور اس پر جادو کا ڈنڈا پھیرا اور 1 روپیہ بنا کے آپ کے سامنے ڈال دیتے، یہ دیکھے روپیہ بنا دیا میں. اس سے کمبخت سے کہ بھائی تو یہ اتنا با کمال ہے تو گھر بیٹھ کر کے روپیہ بنا، گلی میں بھی کیوں مانگ رہا؟ ایسا کوئی ڈرامہ کر دے آپ کے ساتھ تو ایمان متزلزل ہو جائے. یہ آج کل کے جادوگر کیا ہیں؟ جن کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا وہ کیسے جادوگر تھے؟ دیکھیے بات، قرآن مجید میں پورا قصہ موجود ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ تو وہ عرض کرتے قال ہی عصائی، اللہ میرے ہاتھ میں عصا. فرمایا کیا کرتے اس سے؟ اتوکل علیہا، میں کبھی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں. واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کبھی میں درختوں سے پتے اٹھاتا ہوں. معتبر مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں یہ کمال تھا کہ اگر وہ رات میں نکلتے اور اس کو سامنے ایسے دکھاتے تو ٹارچ کی طریقے سے روشن ہو جاتی، اندھیرا جو ہے وہ اجالے میں تبدیل ہو جاتا. اور کہیں جنگل میں سفر کرتے اور پانی کی ضرورت پڑتی، ڈول نہیں ہوتا تو آسے کو اس طرح کنویں میں ڈالتے تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا. بہت سارا کمال تھا. کوئی ایسا جادوگر ٹپک جائے اور آپ کہیں بھائی میں تو جب نبی مانوں، آپ تو کمال بتایا. آپ نے یہ کہا کیوں کہ کوئی کمال بتاؤ؟ اس لیے کہ آپ کو کوئی نبوت کے مسئلے میں شک ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثال تو بہت کھنڈی ہے. ایک شخص آیا آپ کے سامنے اور آپ سے کہے کہ میں آپ کا ابا ہوں. آپ کہیں اچھا نام کیا ہے بتائیے؟ کہ میرا نام عبدالغفار. لائیے شناختی کارڈ، واقعی میرا نام عبداللہ ہے اور میرے باپ کا نام عبدالغفار. اب وہ تحقیق کرا، اچھا آپ میرے والد، اچھا کا نام بتائیے کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے ہماری اماں کا نام کیا ہے؟ یہ پوچھیں گے آپ اس سے؟ جوتا لے کر کے جناب اس کی چاند ماری کریں گے. کمبخت میں نہیں جانتا کہ میرا باپ کون. تو کوئی اگر کہے میں نبی ہوں، اس سے اگر کوئی معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں معجزہ طلب کیا اس نے؟ تو یہ مسئلہ اتنا حساس. اچھا اب ہمارے یہاں عموماً پڑھے لکھے لوگ زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. ارے بھائی قادیانی بھی تو انسان ہیں، پاکستانی، ان کو کچھ مراد دی جائیں تو ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے. جو حکمراں ہمارے رہے نا وہ ایسے پلپیلے قسم کے رہے. جیسے ضیاء الحق صاحب کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ قادیانی، یہ مشہور ہو گیا کسی طریقے سے. اچھا یہ بات عام آدمی نہیں بتائی تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. گورنر عباسی تھے تو کبھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ فضائل و مناقب بیان کرے ضیاء الحق صاحب کے. کہنے ضیاء الحق صاحب اتنے سادہ آدمی کے کبھی اپنا بدلہ نہیں لیتے. خود انہوں نے بتایا کہ لاڑکانے میں ایک امام ہے، وہ 1 گھنٹہ جمعے میں تقریر کرتا ہے کہ ضیاء الحق قادیانی. تو میں نے کہا بھائی آپ تو صدر کے نمائندے، آپ کہیں کسی بھرے جلسے میں اعلان کر دیں میں قادیانی نہیں، تاکہ یہ سلسلہ سب ختم ہو جائے. پھر ہوا یہ کہ کچھ وزیر نامنیٹ ہوئے. زکوٰۃ عشر کے وزیر ہمارے دوست ہیں، دوست محمد فیضی، وہ وزیر بنے. انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو جو ضیاء الحق نے تعارف کرایا، پورے پاکستان کے زکوٰۃ کے جتنے ممبران تھے
ان سب کو بلا لیا. بہت بڑے گراؤنڈ میں جلسہ ہوا اور یہ بتا کہ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے حصول کا نظام ضیاء الحق صاحب نے بنایا، جن سے غریبوں کا کتنا فائدہ ہو رہا وغیرہ وغیرہ. بس مختلف اس کی میٹنگ ہوتی رہی، لیکن اس میں جو خرابیاں وہ ہم نے بیان کی. جو آدمی لکھ کے دے دے کہ میں شیعہ ہوں تو اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اچھا کمال دیکھیے کیا ہے، یہ بڑے بڑے وزیروں سے ہم نے بات کی. خورشید علی شاہ سینئر وزیر تھے پی پی کے دور میں، انہوں نے اجلاس بلند، میں نے کہا یہ دیانت کہ کیا نام ہے شیعہ کو زکوٰۃ تو دے گیا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. یہ کتنی عجیب و غریب بات. اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹیں گے، اس نے لکھ کے دے دیا میں شیعہ. اس میں فساد اتنا بڑا ہوا کہ سنی بھی اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ میں شیعہ، اور پھر مسئلہ پوچھتے تھے یہ ایسا لکھ لے تو کیا ہو. بات گڑبڑ. ایک آدمی سنی ہے، چند ٹکے بچانے کے لیے وہ لکھ رہا ہے کہ میں شیعہ. کسی اللہ کے نیک بندے نے سپریم کورٹ میں ایک دعویٰ دائر کر دیا، بھائی جب شیعوں کا استثناء ہے زکوٰۃ میں تو حنفی کا بھی ہونا چاہیے. یہ اللہ کی مہربانی یہ بھی کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ کوئی اپنے آپ کو یہ بتا میں حنفی ہوں اور حکومت کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے. تب جا کر یہ فتنہ ختم ہوا، ورنہ زکوٰۃ کے نام پر پیسے کٹ رہے. اور کمال کی بات دیکھیے، زکوٰۃ لی جا رہی ہم آپ سے. جماعت اسلامی کی ایک تنظیم ہے الخدمت، اس کے سربراہ بڑھ گئے تھے ضیاء الحق صاحب کے سالے برادر نسبتی. تو ایک ہی قسم ضیاء الحق صاحب نے ان کو اٹھا کر کے 70 لاکھ روپئے زکوٰۃ میں سے دے دیے. کہیں بھی ضرورت پڑے تو زکوٰۃ میں سے اس ڈپارٹمنٹ کی مدد کر دی جاتی ہے. اب بتائیے زکوٰۃ تو آپ کو دی اور اس کا قانونی طریقہ ہم نے بتایا، مگر ہم چونکہ مولوی ہیں ہماری بات جو ہے وہ سربراہوں کے سمجھ میں آتی، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ماہر معاشیات کوئی بیان کرے تو اس کی بات جو ہے وہ قابل توجہ. ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سی ڈی آر کے یہاں ایک قانون ہے، وہ خیراتی اداروں کو استثناء دیتی، سرٹیفکیٹ جاری کرتی کہ جو آپ کو زکوٰۃ دے وہ زکوٰۃ کی سلپ اگر انکم ٹیکس میں دکھا دے تو وہ اس کا استثناء ہو جائے گا، وہ پھر اس کے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جائے گی اور وہ حکومت اس سے پھر زکوٰۃ نہیں لے گی، اتنی زکوٰۃ جتنی اس نے کسی ویلفیئر کو دی ہے. یہ امریکہ میں بھی یہ قانون. اب یہ دوسری بات ہے کہ برائی ہر جگہ لوگوں نے نقلی سرٹیفکیٹ بنا کر کے سی ڈی آر میں انکم ٹیکس میں داخل کرنا شروع کر دی. اب حکومت نے پھر یہ کیا کہ ہر سال اس کی تجدید ہو گیا. دارالعلوم امجدیہ کا ہم نے استثناء دیا، پھر یہ ہوا کہ ہر سال اس کی تجدید ہوگی. آپ کو انکم ٹیکس کا وکیل پکڑیں، آڈٹ رپورٹ سی ڈی آر کو بھیجیں، وہ پھر ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے آپ کو کہ آپ یہ انکم ٹیکس سے آپ کے اتنی رقم نہیں کٹے. ہم نے ضیاء الحق صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ بینکوں میں ایک فارم جاری کر دیں کہ میں اپنی زکوٰۃ دارالعلوم امجدیہ کو دینا چاہتا ہوں یا المصطفیٰ ویلفیئر کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی بات مان لیں اور اس کو اتنے ہزار کا استثناء دے دیں جتنے ہزار کی وہ زکوٰۃ دے رہا یا مدد کر رہا کسی فاؤنڈیشن کی. مگر یہ بات ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی. اچھا جب یہ پھر اس کے بعد پرویز مشرف ہے تو یہ بھی بڑا ہلکا ہاتھ رکھتے تھے قادیانیوں پر. صرف اس لیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بہت سے سیاست دانوں نے بھی آپ جانتے ہیں ان کی حمایت کی یا ذرا نرم ہاتھ رکھا. یہ بے وقوف ہے، یہ سمجھے کہ شاید ہمارے اس معاملے سے یہ ووٹ قادیانیت کے ہمیں مل جائیں گے. کبھی نہیں دے گا کوئی قادیانی آپ کو ووٹ، یہ یاد رکھے گا زندگی بھر، کبھی نہیں دے گا وہ. اچھا قادیانیوں کی نشستیں الگ ہے قومی اسمبلی میں جو آئین میں متعین، لیکن آپ نے دیکھا کسی قادیانی نے الیکشن نہیں لڑا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے الیکشن لڑا تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ مقلیت ہے. تو وہ کیسے تسلیم کریں گے؟ اس لیے کوئی قادیانی نہیں لڑا. اگر قادیانی الیکشن لڑے تو 3-4 قادیانی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جیسے اوقاڑا، کافی قادیانی اوقاڑیوں میں ہیں. ہمارے وقت میں ایک لکھوی صاحب تھے، وہ اوقاڑے سے الیکٹ ہوئے اور وہ جناب اہل حدیث تھے. تو مختلف مسلک کے لوگ جو ہیں وہ دور دراز میں رہتے ہیں. تو ربوہ سے کوئی لڑے تو ظاہر ہے کہ ربوہ میں قادیانیوں کی اکثریت ہے، 1-2 سیٹیں تو نکال سکتے ہیں وہ.
لیکن وہ اس لیے فارم نہیں جمع کرتے کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ ہم اقلیت ہیں، انہوں بھی اقلیت جو ہے وہ مانی. ہم نے پرویز مشرف صاحب کو ان کے مزاج کے مطابق مشورہ دیا. میں نے کہا آپ ان پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، توجہ فرمائیے کہ ان کے پھر یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں، وہ تو اللہ بہتر جانے. میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کا نواز شریف سے جھگڑا کیا ہے؟ یہی جھگڑا ہے نا کہ پرویز مشرف گئے ہوئے تھے سری لنکا اور وہ پاکستان آ رہے تھے، ایئرپورٹ پر ان کا طیارہ منڈلا رہا تھا، تو نواز شریف صاحب نے ان کا عہدہ واپس لے لیا. بلوچستان کے کور کمانڈر تھے جن کا نام تھا ضیاء الرحمان، انہیں بلایا اپنے محل میں اور وہ اسٹار ان کے کندھے پر لگا دیے. جو اسٹار ان کے کندھے پر تھے پرویز مشرف وہ ان کے کندھے پر لگایا. یہ خبر ابھی ٹی وی میں چلی کہ جناب ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ ہوا، پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو جناب آرمی نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد جس کو انہوں نے نیا چیف بنایا تھا اسے بھی پکڑ لیا، نواز شریف صاحب کو بھی پکڑ لیا. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ ایک اسٹار جو اس کے شولڈر پر لگا تھا وہ کسی دوسرے پر لگ گیا تو آپ نے اتنا بڑا انقلاب کیا کہ اس کو بند کر دیا ایک ملزم اور مجرم کی طرح. اب ہم کیسے اس کو گوارا کریں گے جو ختم نبوت کا اسٹار حضور کے کندھے پر وہ کسی اور کے کندھے پر لگا دیا گیا. سوچنے کی کوشش کریں تو ختم نبوت کا اسٹار آپ حضور کے شولڈر سے نکال کر مرزا کے کندھے پر لگائے اور نرمی برت رہے نا. پوری تاریخ نہیں کبھی مسلمانوں اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی. یہ کافروں کو حکم نہیں، جو کلمہ پڑھ کر کے مرتد ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مرتد، اور مرتد کی سزا قتل. لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، جیسے یہ پاکستان ہے، اگر اسلامی نظام یہاں جاری ہو جائے کوئی مسلمان عیسائی نہیں بن سکتا. اگر بنے گا اس کو سزا موت دی جائے گی. کوئی مسلمان یہودی نہیں بنے گا. مذہب اگر آپ نے تبدیل کیا تو اس کو سزا موت دی جائے گی، اس لیے کہ مرتد ہے، مرتد کی سزا قتل. تو جتنے اعلان کرنے والے نبوت کا یہ سب مرتد ہوگا، اس لیے سب کے سب یہ واجب القتل، چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے اس لیے ہوگا. اچھا ہمارے کیا ہوا یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ ہندوستان پاکستان قادیانیوں سے مناظرے شروع ہو گئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حیات مسیح اس کے چکر میں آپ کو پھانک دیا، مناظرے ہو رہے، گھنٹوں مناظرے ہو رہے. لیکن آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ افغانستان میں ایک قادیانی نہیں، ایک بھی قادیانی نہیں. اب تو بگڑ گئی صورت ہے، پکے سنی اور حنفی تھے سب کے سب، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے. تو ہم نے افغانیوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسلمان تو پاکستان میں بھی ہیں اور کٹر مسلمان، یہاں تو قادیانی ہو گئے لوگ، انڈیا میں بھی ہو گئے اور جگہ بھی. کل ہم نے اصل میں یہ کیا کہ ان کا جب وقت آیا تبلیغ کرنے تو کوئی ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان سب کو مناظرے کے لیے کمرے میں جمع کیا اور کہا کہ جب حضور آخری نبی ہے تو بحث کا کہ مناظرہ کا سب کو قتل کر دیا. تو کوئی قادیانی وہاں تبلیغ کرنے جاتا ہی نہیں. کہا جب یہ طے ہے امت میں کہ آخری نبی حضور علیہ السلام تو مناظرہ کا بھائی کہ سب مرتد بے ایمان سب کو قتل کر دیا. وہاں قادیانیت نہیں پنپی اور اس زمانے بھی نہیں پنپی جب مشرقی پاکستان مجیب الرحمان سے ملنے جمعیت علماء پاکستان کا وفد گیا تو ان کو خطرہ تھا کہ یہاں کہیں یہ شوشہ نہ اٹھائیں. تو مجیب الرحمان سے مذاکرات میں پوچھا کیا یہاں قادیانی ہیں، تو مجیب الرحمان کے اور جو معاملات وہ اپنی جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ جواب دے. اس نے یہ جملہ ضرور کہا کہ اس نام کا کوئی جانور مشرقی پاکستان میں نہیں. تو بنگال والوں نے بھی پنپنے نہیں دیا قادیانیوں، لیکن ہماری یہاں بحث چل گئی. اس بحث سے کیا ہوا کہ بات بڑھ گئی، بڑھتے بڑھتے بحث اور آباسی میں اتنا وقت گزر گیا کہ وہ اسٹیبلش ہو گئے اور بہت بڑا ان کا طبقہ بن گیا. کہ برطانوی حکومت نے ان کو درخت کو پانی ڈالا اور قداور بنا دی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ہیڈ آفس جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، وہاں سے بیٹھ کر کے ساری کاروائی کرتے ہیں. وہ اورنگی ٹاؤن میں ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، سب کو گھیر کے آتے ہیں کہ آئی سنیے ہمارا 10 سنیے.
اور یہ ہم نے گزشتہ ایک درس میں آپ کو تعزیرات پاکستان پڑھ کر سنا، کوئی قادیانی کسی کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتا، بدلہ 3 سال قید ہے اور جرمانہ بھی ہے، دونوں سزائیں ہو سکتی، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، 3 سال قید بھی ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے اقلیت قرار دے کر یہ جان چھوٹ گئی۔ اور آپ کو یہ بھی سن کر کے تعجب ہوگا کہ حوالہ موجود ہے، کوئی صاحب اگر لکھنا چاہیں تو وہ میں نکال کے دے سکتا ہوں ان کو۔ ان کے تعلقات اتنے ہیں کہ جب یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد یہ کہ بھائی ٹھیک ہے قادیانی لاہوری غیر مسلم، جب یہ بھٹو کے پاس گیا دستخط کے لیے تو بھٹو نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ دستخط تو لے رہے ہیں لیکن مجھے آپ پھانسی کا پھندا ڈال رہے ہیں میرے گلے میں، یہ اس وقت بھٹو کے جملے تھے۔ میں دستخط تو کر رہا لیکن آپ یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بڑے اونچے تعلقات ہیں ان کے بھائی، یہ تو سب بکاؤ مال ہیں، مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب پاکستان کے پیچھے لگا، پاکستان کو توڑ دیا، اب پاکستان کی معیشت کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور دیکھیں ہم نے کتنا بڑا غرق ہوا، پاکستان میں سرمایہ دار سارا کا سارا بھاگ گیا۔ تو یہ سب بڑی بڑی پوسٹوں پہ جو موجود ہے قادیانی، یہ سب ان کی سازشیں۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو یہ بھی پیش کیا تھا کہ آرمی چیف کا بھی حلف میں یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، یعنی یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مگر یہ بات اس وقت مانی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آرمی چیف آ جائے قادیان، کوئی نیا انقلاب لے آئے تو وہ حال ہو جو 53 میں مسلمانوں کا ہوا تھا۔ 53 میں لاکھوں مسلمان قتل ہوا۔ جو بچ گئے مسلمان وہ تھے کہ جب آرمی نے فائرنگ کی تو جو لاشوں کے نیچے دب گئے صرف وہ زندہ رہے۔ اور یہ اقدام کرنے والا کون تھا؟ خواجہ ناظم الدین، اس وقت گورنر جنرل تھے۔ انہوں نے آرمی کے حوالے کیا، جو آرمی کا جنرل جس نے یہ کارروائی انجام دی اس کا نام تھا اعظم خان، جو مشرقی پاکستان کا گورنر بھی رہا اور مغربی پاکستان کا گورنر بھی رہا۔ تو اس نے گولی چلائی تھی مسلمانوں پر۔ اور حیرت کی بات تو یہ کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد 85 میں بلدیہ اور سعید آباد میں قومی اسمبلی کے نشست پر بھی وہ کھڑا ہو گیا ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے۔ پھر ہم نے وہاں جلسہ کر کے سارے حقائق بتائے، الحمدللہ وہ ممبر بن نہیں سکا اور بہت بری طریقے سے وہاں اس نے شکست کھائی۔ تو خدا نہ خواستہ کو ایسی اہم پوسٹوں پر یہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ بہت برا حال ہوگا پاکستان کا۔ بلکہ اہل سنت چونکہ سب سے زیادہ ان کے دشمن ہیں، سب سے زیادہ اہل سنت و جماعت کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم مسلمانوں کو بچائے۔ درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے آغاز اس سے کیا تھا، توجہ فرمائیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ گاہے گاہے مکہ مکرمہ آتے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، کبھی کبھی قیام بھی فرماتے، اور ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے پر آتے، ایک روایت میں کہ براق پر تشریف لاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ وہاں رکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ یہاں میرا گھر تعمیر کیا جائے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تیرا گھر کہاں تعمیر کریں؟ اب کیا ہوا کہ اس زمانے میں وہاں کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا گھر بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور روایت میں یہ ہے کہ وہ جب جنت میں تھے تو اللہ کی حمد و ثنا سنتے تو ان کا دل بہلتا تھا۔ اب یہ بھی مسائل کا سلسلہ جاری رہے تاکہ آپ اپنے عقائد کی عبادت کریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، گندم کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ بلکہ خبیث نے تو ٹی وی نے یہ تک کہ کہا جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، یہ شعر بھی پڑا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔
انبیاء کو بے آبرو کرو تو تمہاری آبرو بھی سلامت نہیں رہے گی. اچھا اب ہم بحث کرتے ہیں، یہ بتائیے اچھا آدم علیہ السلام اگر گندم نہیں کھاتے تو کیا جنت میں رہتے؟ سمجھے گئے کہ شاید جنت میں رہتے. وہ تو جنت کے لیے تھوڑی بنایا گیا. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا. وہ تو بنے زمین کے لیے تھے، جنت میں رہنے کے لیے کہاں بنے تھے؟ وہ تو جتنے بنی آدم ان سے ہونے والے تھے وہ جنت سے آئے، وہ سب کے سب بنی آدم ان سے گویا پیدائش ہوئی ان کی. اور یہ جو ساری مخلوق خدا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ تو ساری اولادوں کو یہاں چھوڑ کر اب کہاں گئے؟ اب بھی جنت میں گئے. ہمارے کتب عقائد اٹھا کر دیکھنے، جب آدمی کا انتقال ہوتا، اگر کوئی بد مذہب بے دین مرتا ہے تو اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ اس کی روح رہتی ہے سجین میں. ایک مقام ہے سجین یا سج کہتے ہیں عربی میں جیل کو. فرمایا اب دنیا سجن المؤمنین، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل خانہ، وہ تو جیل خانے میں رہتے. اس تحریر پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا مارکۃ الآراء رسالہ لکھا، ایتان الارواح. اور جو نیک لوگ ہیں بزرگان دین انبیاء کرام، ان کی ارواح ہوتی ہیں جنت میں. ایک مقام ہے علیین جس کو اعلیٰ علیین بھی کہتے ہیں. ان کی ارواح جو ہے وہ وہاں رہتی ہے. وہ تو اب بھی جنت میں. آپ لوگ کہتے ہیں جنت سے نکال دیے گئے، یہ انبیاء کی توہین ہے اور یہ سنگین جرم ہے، یہ کفر سے کم نہیں. اشارتاً کنایتاً کسی نبی کی اگر توہین آپ کے کسی جملے سے ہو تو ایمان چلا جاتا. جب بھی گفتگو کریں احترام ادب سے. جو جو انبیاء کی خطاؤں کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اس کا ترجمہ ہر جگہ علماء نے یہ کیا کہ وہ بھول گئے، یہ ترجمہ کیا. اور فرماتے سوائے تلاوت قرآن کے اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا جائے. تلاوت قرآن میں تو یہ کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا ذکر آ جائے، تو کسی نبی کی عیب جوئی کرنا یہ جائز نہیں ہے. سخت ترین اس کو سزا دی جائے گی، وہی سزا اس کے توہین رسالت والی. تو سمجھ کے بولنا چاہیے. اور آپ غور فرمائیے جو بھول ان سے ہوئی ہے، ایک پورا یہ عنوان ہے. کبھی زندگی نے وفا کی تو ہم اس کو عنوان بنا کر گفتگو کریں گے. آدم علیہ السلام کی بھولنے یا حضور کہیں بھول گئے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ جانتے ہیں ایک آدمی روزہ رکھے، بھولے سے وہ 2-4 روٹیاں کھا جائے، 2-4 گلاس پانی پی جائے اور اس کو روزے دار ہونا یاد نہیں، بتائیے کیا روزہ ٹوٹے گا اس کا؟ بلکہ حدیث شریف میں جو کچھ اس نے کھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا. تو بھول کر اگر وہ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا ثمر. حضور علیہ السلام کہیں بھول گئے اس پہ آپ غور کریں. الگ الگ واقعات کو بے شمار اس میں حکمتیں. جیسے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں آنکھ لگ گئی، جب حضور اٹھے تو فرما چلو اس وادی سے نکل گئے. حضرت بلال اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ سامنے سے جب اجالا ظاہر ہو تو میں اذان کہوں گا. غفلت میں پڑ گئے، بھول ہو گئی، سورج نکل گیا. جب لوگوں کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑی تو سب اٹھے، ایک دوسرے کو اٹھایا کہ چلو آپ تو نماز سبق چلا. حضور نے فرمایا چلو اس وادی سے. اس وادی کو چھوڑ کر کے حضور اگلی وادی میں گئے اور وہاں جانے کے بعد کیا کیا کہ وضو فرمانے کے بعد سنتیں بھی پڑھی اور نماز باجماعت صحابہ کرام کو پڑھائی. اب دیکھیں حضور کا یہ بھولنا ہمارے لیے کتنا رحمت ثابت ہوا. اس سے یہ مسئلے ظاہر ہوئے اگر کسی آدمی کے فجر کی نماز چلی جائے تو اب چلی گئی تو چلی نہیں گئی، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اس کی قضا کرے گا. اگر کوئی جماعت ہے 6, 8, 10 آدمی سب کی نماز قضا ہو گئی، اس قضا نماز کو باجماعت پڑھنا بھی جائز ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے باجماعت پڑھی، یہ مسئلہ بھی اس سے ظاہر ہوا. فجر اگر چلی جائے تو اس کو باجماعت طریقے سے پڑھا جائے اور پڑھی جائے گی. یہ نہیں کہ گئی تو چلی گئی مزید سو لو، ایسا نہیں. تو بزرگوں کی بھول میں بے انتہا حکمتیں ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بڑا آواز سے درود شریف ہے اللہم صلی وسلم محمد
اب ایک واقعہ میں آپ کو تاریخی سناتا ہوں کہ بزرگوں کی بھولوں کا کیا حال. ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیوی زبید، بادشاہ بھی فرصت میں ہوتے جانے کیا کیا بن گئے، اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو اگر چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھ پہ 3 طلاق. اب یہ فیصلہ کون کرے گا صاحب؟ کبھی چاند کو دیں کبھی بیگم کو دے، بتاؤ وہی چاند سے حسین ہے یا نہیں؟ کون فیصلہ دے گا؟ اگرچہ اس زمانے میں اکابر علماء کرام موجود تھے، لیکن سنی مسئلے کا حل کیسے ہوا، اور اس سے بزرگان دین کی بھول میں جو برکتیں اس کا اندازہ لگائیں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بہلول دانا. عموماً اس کو لوگ بہلول دانا پڑھتے ہیں، مگر ہم نے لغت میں دیکھا عربی تو بہلول دانا. ان کی عموماً قبر تلاش کرے تو ملتی نہیں. نہ ملنے کی وجہ کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے سرحان جو قبرستان ہے وہاں حضرت بہلول دانا کا مزار. ملتا کیوں نہیں کہ ان سے پہلے ایک سکھوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی. سکھوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گرو نانک نے یہاں قیام کیا. حضرت بہلول دانا کے مزار میں جانے کے لیے ان کے چلے میں سے جانا پڑتا، تو لوگ سکھوں کو دیکھ کر وہاں گھستے ہی. ہم نے انہی سے پوچھا کہ بھئی یہاں بہلول دانا کا مزار کہاں؟ وہ سب پنجابی سمجھتے ہیں، ہم تھوڑی وہ پنجابی بول لیتے ہیں گزارا کرنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ آئیے ہم آپ کو لے جاتے ہیں. وہ اپنے عبادت گاہ سے نکال کر لے گئے تو واقعی بات تبتی لگے گی تھی. بہلول دانا بڑے مشہور بزرگ، ان کی یہ کرامت بہت مشہور ہے. اولیاء کرام اور جو سیرت پر کتابیں، اس میں جب بارش ہوتی ہے تو مٹی گیلی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بچے پیر ڈال کر کے مٹی کو دبا کر کے گھروندے کہتے ہیں ہمارے اردو میں، گھروندہ بناتے ہیں. تو اس طریقے سے بہلول دانا گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے. تو زبیدہ، ہارون رشید، زبیدہ گئی، کہنے لگے اچھا وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ بہلول دانا زبیدہ کے ماموں بھی تھے. کہا ماموں جان کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جنت میں مکان بنا رہا ہوں. اچھا کیا بھیجیں گے؟ کیا قیمت؟ چند ٹکوں میں تھی وہ قیمت. وہ قیمت اس نے دی، فرمائی یہ مکان تمہارا ہوگا. ہارون رشید ہنسنے لگا، ایسے کہ مکان چند ٹکوں میں. ہارون رشید رات میں سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت، اور پتہ لگا کہ ایک مکان زبیدہ کا. جانے لگے، فرشتوں نے روک لیا، ہو گیا یہ زبیدہ کا مکان. شوہر تو ویسے ہی بیوی کے بعد قبضہ کر لیتے، روک لیا. اب روکنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی بھائی حضرت بہلول دانا نے جنت میں مکان دے دیا ہے ہماری بیگم. وہ دوبارہ ان کے پاس گئے. جانے کے بعد کہا کیا مکان بھیج رہے ہو جنت کا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لے دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا دام؟ تم نے ہزاروں میں دام بتا. کہنے کل تو تم نے اتنا سستا دے دیا. فرماؤ اس لیے سستا دیا تھا بغیر دیکھے کا سودا تھا، تمہیں نہیں ملے گا اتنا سستا. بڑی عجیب بات. خیر وہ چلا گیا. جانے کے بعد کیا ہوا کہ خلیفہ فجر کی نماز حضرت بہلول دانا جہاں فجر پڑھاتے تھے وہاں وہ نماز پڑھتا تھا. اب دیکھیے لطیفہ سنیے، علمی لطیفہ کیا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز میں کھڑا ہوا تو بہلول دانا فجر پڑھا رہے تھے، تو ان کو سیر ہو گیا قرات میں. ان کو پڑھنا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے احسن مخلوق بنایا. اب ان کے بھول سے کیا نکلا؟ لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے سورج کو بڑی شاندار مخلوق بنایا. پیچھے حافظ صاحب نے لکھوا دیا، انہیں پھر صاحب ہو گیا. انہیں کہ لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے چاند کو سب سے اچھی مخلوق بنایا. انہوں نے پھر لکھوا دیا خلق الانسان فی احسن تقویم. آئے تو یہی ہے. تو یہ 2-3 مرتبہ ریپیٹ ہوا. تب ہارون رشید کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا.
بھئی قرآن مجید کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا. اب یہ گھر گیا، اب زبیدہ بیچاری کانپ رہی تھی کہ طلاق ہو گئی ہو. انہوں نے کہا نہیں، آرام کرو، تمہارے نے مسئلہ حل کر دیا. اب دیکھیے ان کی بھول تھی، لیکن وہ بھول کتنی رحمت ثابت ہوئی. ان کی بیوی جو ہے طلاق سے بچ گئی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا. تو ظاہر مخلوق جو ہے چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. یہ طے ہو گیا قرآن مجید سے کہ بہترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. تو ظاہر ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. قرآن کی بھول نے یہ مسئلہ حل کر دیا. تو یہ ہے بزرگوں کی بھول کا معاملہ کہ وہ اگر بھول جائیں اس میں سینکڑوں حکمتیں ہوتی. اس لیے حدیث شریف میں حضور فرماتا میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے. اور ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضور کو ایک مرتبہ نماز پڑھانے میں سہو ہوا. آپ نے تمام نمازیوں کو فرمایا دیکھو تم لوگ وضو صحیح طریقے سے کیا کرو. اگر نمازیوں میں کوئی آدمی بے وضو ہو یا وضو کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا، تو وہ اثر انداز ہوتی ایمان پر کہ اگر کوئی آدمی بے وضو ہو جائے یا وضو ناقص ہو تو امام قرات میں بھول جائے گا. ایک سبب یہ ہے، یہ نہیں کہ میں اگر قرات میں بھول گیا تو آپ کو ڈانٹوں کہ بھائی آپ میں سے کوئی آدمی کا وضو صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے میں بھولا. ایک سبب یہ بھی ہے بھولنے کا. تو یہ بھول جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جو انبیاء کرام صحابہ کرام یا اولیاء کرام سے جو بھول ہوتی ہے اس میں بے شمار عزیزان گرامی حکمتیں. روز کے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ جو تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے شکایت کی کہ مولا اب تو میرا دل نہیں بہل رہا، فرمایا ایسا کرو ہمارا گھر بناؤ. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کہ چوکونڈی عمارت بنائی. سب سے پہلے کعبہ بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام. بنانے کے بعد کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، وہ ایک ڈھیر بن گیا. جیسے کوئی عمارت اگر ٹوٹ جائے ایک ڈھیر کی صورت میں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ ایک ڈھیر تھا، یعنی لال مٹی کا جیسے ڈھیر ہوتا. وہاں حکم دیا گیا کہ یہاں قبلہ بنا. اب وہاں انہوں نے بنیادیں کھود کر قبلہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک روایت میں یہ بھی کہ حضرت ذوالقرنین جن کی نبوت میں کلام ہے کہ وہ نبی تھے یا کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا گزر وہاں سے ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بنا رہے. اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ دونوں باپ بیٹے عمارت بنا رہے تھے اور یہ دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تعالیٰ یہ خدمت اپنے دربار میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا. اب یہ عمارت بنی تو بننے کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کبھی مزدور کو کام کرتے دیکھا؟ عمارت جب سینے سے تجاوز کر جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اونچائی کے لیے کوئی لکڑی وغیرہ رکھتا. وہ عمارت جب اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جس پہ کھڑے ہو کر کے میں باقی جو پتھر ہیں انہیں لگاؤں. وہ ایک چھوٹا سا پتھر لے کر آیا تو اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بقیہ کام مکمل کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بن گئے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو حرم شریف میں ایک کانچ کی الماری میں اب بھی پوشیدہ. پہلے تو وہ ایسے رکھے ہوئے تھے لیکن لوگ جب اس کو مس کرنے لگے، بہت زیادہ اگر مس کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پتھر بھی گھس جاتا. وہ گھس کر کے ایک وقت موقع تو ایسا آیا کہ وہ نشانات ختم ہونے لگ گئے. اس زمانے حکمران نے ان کو ایک بہترین سی الماری بنا کر وہاں رکھ دیا تاکہ لوگ زیارت کریں اور ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ یہ نشانات بھی ختم ہو جائیں گے. وہ لگ گئے جناب صحن میں حرم شریف میں. اب لوگ جب طواف کرتے تو وہاں
حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں تو کیسا ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں نا شرک کے رٹا لگاتے، ہونا یہ چاہیے تھا حضور فرماتے عمر ابھی تو بتوں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، کیا پھر پتھر کی پوجا پر لگ گئے؟ یہ تو پتھر ہے، اس کے قریب نماز پڑھنے کا کیا معاملہ؟ لیکن آپ دیکھیں یہ مشورہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کا حضور علیہ السلام کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور آیت نازل وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں۔ چنانچہ پھر نماز وہاں پڑھنے لگے سب حصول برکت کے لیے۔ لیکن ہمارا اس میں مذہب یہ ہے کہ جب وہاں نماز پڑھیں آپ نمازیوں کے سامنے سے گزرنا ہو، کسی کو اذیت ہو، پورے حرم شریف میں کہیں بھی نماز پڑھنے نماز ہو جائے۔ یہ نماز نفل ہے مگر طواف کے واجبات میں سے۔ اگر کسی کو اذیت ہو، تکلیف ہو تو آپ اپنے گھر بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کی رہائش ہو اس کو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جا کر کے۔ چنانچہ وہاں عموماً لوگ مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا گیا، تو وہاں یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہاں ادا کی جاتی، اور پورا پھر بیت اللہ شریف جو ہے وہ چوکنڈا وہ بن گیا۔ اور بعض محققین تو یہاں تک پہنچے، انہوں نے بتایا کہ ایک طرف کا سائز جو ہے وہ 31 گز تھا اور دوسری طرف کا تھا 33 گز، یعنی مکمل مربع نہیں تھا، تھوڑا سا اس میں یہ فرق تھا۔ اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ طواف فرمایا، طواف فرمانے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تیری قوم کے ایمان لانے کا وقت قریب کا نہیں ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیت اللہ شریف کو شہید کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بنا دیا جائے، کیونکہ بعد میں بنا تھا جو قریش کی تعمیر کہلاتی۔ تو لیکن کیا ہوتا اگر حضور علیہ السلام کعبے کو شہید کرتے، لوگ کہیں دین سے برگشتہ ہو جاتے کہ حضور تو خود کعبے کی فضیلت بیان کرتے، خود ہی کعبے کو ڈھا دیا، تو حضور نے اس کو نہیں چھیڑا اور تعمیر ہو گیا خانہ کعبہ۔ یہ وہ تعمیر تھی جو تعمیر قریش کہلاتی۔ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ بارش اور سیلاب، ابو قبیس بالکل اوپر ہی پہاڑ، اس سے پانی کا ریلا آتا تھا، ریلا آنے کے بعد دیواریں گر جاتی تھی۔ سال 2 سال 3 سال 4 سال میں تاریخ مکہ دیکھیں تو اس کو سارا نقصان بارش کے پانی سے پہنچتا۔ اس زمانے کے آرکیٹیکٹ جو تھے انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ چونکہ بارش اس جانب سے آتی ہے تو کعبے کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ سیلاب کا پانی جو آتا وہاں کعبے کا ایک کونا رکھا جائے، کونا جو ہے یہ ذرا طاقت سنبھال لیتا۔ اس کے بعد اس کا ٹوٹنا کم ہوا۔ غرض یہ کہ تعمیر قریش کے بعد یہ شہید ہوتا رہا، بنتا رہا، شہید ہوتا رہا، بنتا رہا۔ تقریباً آج کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو 14 مرتبہ خانہ کعبہ شہید ہوا اور 14 مرتبہ بنا۔ آخری میں یہ جب بنا جو 1329 ہجری کو یہ مکمل ہوا، یہ سلطان عمار والی قسطنطنیہ ترکی کا بادشاہ تھا، اس نے اسے بنایا۔ وہ اب تک الحمدللہ قائم ہے، اس لیے کہ پانی کا زور اب رہا نہیں، پہاڑوں کی طرف سے اتنا پانی اب نہیں آتا جتنا کہ پہلے آتا تھا۔ بہرحال ترکیوں نے اس پر کام کیا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف جو ہے وہ تعمیر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکمت کیسی بہترین سوجی، فرمائی عمارت تو چوکنڈا ہے، لوگ طواف کہاں سے کریں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا رکھا کہ بیٹا جاؤ ابو قبیس پہاڑ پر کوئی نمایاں قسم کا پتھر لے کر آ، تاکہ میں اس کو کونے پہ نصب کر دیں جو اس بات کی علامت ہو کہ طواف یہاں سے شروع کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو قبیس پہنچے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قبیس نے بزمان فصیح کہا کہ اسماعیل ازل سے ایک امانت میرے دامن میں ہے، وہ لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آیا، جس کو حجر اسود کہتے، سیاہ پتھر، یہ پتھر لے کر کے آئے، کہاں یہ لگا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کونے پر اس پتھر کو نصب کر دیا۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں کئی اقوال ہیں، سارے اقوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حقیقت حل اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔
ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کونے پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام پتھر لے کر آئے، کہا حضرت یہ لگائیے، تو یہ بالکل سفید تھا، برف سے زیادہ سفید اور بڑا خوشبودار تھا، یہ لگائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر لگایا۔ اچھا، اب ایک روایت یہ ہے کہ یہ پتھر بظاہر پتھر ہے مگر یہ فرشتہ، جو ایمان کی حالت میں سے چھوئے کل قیامت میں وہ آپ کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اور پھر سنت یہ ہوا کہ اس پتھر جہاں کونے پر لگا یہاں سے طواف کو شروع کرے۔ حضور جانتے تھے دنیا میں کیا ہونے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی طواف کریں گے، تو یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سہولت پہلے دے دی، فرمایا اگر تمہارا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے، کوئی چھڑی اگر ہاتھ میں ہو تو وہ لگاؤ اور اس کو چوم لو، یہ استلام ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں کو اذیت تکلیف نہ ہو، خالی دونوں ہاتھ ایسے کر لو حجر اسود کے، تو اس کو چومو، ایسے چومو کہ چومنے کی آواز نہیں آئے اور تکبیر پڑھتے ہوئے نکل جاؤ۔ بس یہاں سے طواف شروع کرو اور آن کر کے یہیں طواف جو ہے وہ ختم کرو اور یہ چکر گن لیے جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے آپ کے جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے، اگر آپ کہیں چلو ایک اور پڑھ لو تو کیا رہ جائے، شرط ظہر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخری رکعت کا قاعدہ جو ہے وہ فرض چھوڑ دیا آپ نے۔ اسی طرح کعبے کا طواف جو ہے وہ 7 چکروں کو کہیں گے ایک طواف۔ کوئی کہے کہ احتیاطاً ایک چکر اور کر لیں تو اس کو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، جائز نہیں کہ 8 چکر کیے جائیں۔ 7 پھیرے ہونا چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ 7 چکر کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد جو حج کے مسائل ہیں، پھر آئیں آپ دعا فرمانے کے بعد اب آپ جائیں صفا مروہ کی طرف، اس کی صحیح کریں۔ صفا مروہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی شادی کہاں ہوئی، کیسے مکہ کی آبادی شروع ہوئی، یہ ساری تفصیل تفسیروں میں موجود ہے اور بڑی طویل اس پر گفتگو ہے، کسی اور موقع کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، اب کافی ٹائم ہو گیا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جس اللہ کے گھر کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔